ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، دنیا میں حق تعالی جل شانہ نے 3 طرح کی مخلوق کو پیدا کیا. ایک انسان ہے، ایک جن ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری مخلوق ہے. لیکن ان تمام مخلوق پر غور کیا جائے تو حضرت انسان کو صاحب حقوق بنایا. صاحب حقوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کو دوسرے کے ساتھ اس کا حق متعلق ہے. ہر انسان کو دوسرے کی ضرورت ہے، اسی لیے انسان کو معاشرے میں بنایا. ہر انسان کے ماں باپ بھی ہیں. جانوروں کے کوئی ماں باپ کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. وہاں تو بچہ پیدا ہوا اور بھینس کا بچہ جب تک وہ دودھ پیتا ہے وہاں تک تو وہ ماں کے تھنوں کے ساتھ لگا رہتا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہو گیا تو اسے کچھ پتا نہیں کہ میری ماں کون، میرا باپ کون. رشتہ ٹوٹ گیا اس کا. چڑیا کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو چڑیا اس کے منہ میں لقمہ دیتی ہے، اس کو کھلاتی ہے. لیکن جب پرندے کے پر نکل آتے ہیں تو پھر وہ پرندہ اڑ جاتا ہے، اس کی ماں کون باپ کون کچھ نہیں، تعلقات ختم. یہ تمام مخلوقوں کا حال ہے کہ جب تک وہ بچے ہوتے ہیں تو کوئی تعلق ہوتا ہے، جب بڑے ہو جاتے ہیں تعلق ختم ہو جاتا ہے. انسان کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، یہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے کنیکشن اپنے ماں باپ کے ساتھ باقی رہیں گے. حتیٰ کہ یہ جوان ہوگا تو بھی اس کی ماں سے جڑا ہوا ہوگا، اس کے باپ سے جڑا ہوا ہوگا. حتیٰ کہ اس کے ماں باپ قبر میں پہنچ جائیں گے تو بھی اس کا تعلق اپنے ماں باپ سے لگا رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ باپ مر جائیں تو بیٹا کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دے، بلکہ مرحوم باپ ہی کی طرف منسوب کیا جائے گا. اس کی پاسپورٹ پر دیکھو تو اسی باپ کا نام ہوگا، اس کی پاسپورٹ پر دیکھو تو اسی ماں کا نام ہوگا. تو مرحوم ہو جانے کے بعد بھی یہ منسوب تو انہی ماں باپ کی طرف رہے گا. اس کو صاحب حقوق بنایا گیا، اس کے تعلقات ہیں. پھر ماں باپ کے حق اولاد پر رکھے، اولاد کے حق ماں باپ پر رکھے. اولاد کو یہ کہا گیا کہ تجھے تیرے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کی فرمانبرداری کرنا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، ان کے سامنے زور سے نہیں بولنا ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. اف کا ترجمہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اوہ بھی نہ کر. تو زور سے نہیں بولنا ہے. اگر ماں باپ کی کوئی ادا تجھے پسند نہ آئے چپ ہو جا. کسی موقع پر ماں باپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو تو سمجھا دینا، لیکن پھر بھی تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو ماں باپ کے سامنے زور سے بولے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. یہ ہدایت نہیں ہے. تو اولاد کو یہ کہا گیا کہ تیری مکمل اطاعت و فرما برداری ہوگی. میں نقطے کے طور پر ایک بات عرض کروں.
آج عمومی طور پر جتنی نعتیں اور جتنی نظمیں پڑھی جا رہی ہے، بلکہ جتنے بیانات ہو رہے ہیں ان تمام بیانات میں زیادہ طور پر ماہی کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ جتنی نعتیں پڑھی جا رہی ہے، جتنی نظمیں پڑھی جا رہی ہے، مقررین کی تقریریں اور وائز کا واعظ جو ہوتا ہے وہ ماہی کے حقوق پر ہوتا ہے۔ آخر باپ کے بھی تو حقوق ہیں۔ اب تعالیٰ نے ماں کے جتنے حقوق دیے ہیں اتنے باپ کے بھی حقوق دیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، اہل علم اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عیسائی تہذیب ہے۔ صرف ماں کے فضائل اور باپ کی منقبت کو بیان نہ کرنا یہ عیسائی تہذیب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، باپ نہیں تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عیسائی تہذیب ہے کہ ماں ہی کے فضائل ہوں اور باپ نام کی کوئی چیز نہیں، جبکہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم فالوور ہیں، جس نبی کے ہم اتباع کر رہے ہیں، جس نبی کے ہم نقش قدم پر چل رہے ہیں، اس نبی کے باپ بھی ہیں، اس نبی کی ماں بھی ہے، اور اس نبی نے ماں کے بھی فضائل بیان کیے اور باپ کے بھی فضائل بیان کیے۔ اہل علم اور عزیز طلبہ اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ضرور ہے روایتوں میں کہ جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس کی خدمت کرو، فرمایا ماں کی، پھر ماں کی، پھر ماں کی، اور پھر باپ کی۔ لیکن وہیں پر روایتوں پر اگر غور کیا جائے تو ماں کا مقام جب نبی بیان فرماتے ہیں تو یوں کہہ رہے ہیں کہ ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی اسفل اور نیچے کی طرف بیان فرمایا۔ لیکن باپ کا مقام جب نبی نے بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، فرمایا باپ اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں اور اللہ کی رضا باپ کی رضا میں۔ جب باپ کا مقام آیا تو آسمانوں پر لے گیا اور ماں کا مقام آیا تو زمین کی طرف لے گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کا مقام ماں سے زیادہ ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بخاری شریف کی جہاں ابواب البر اور والدین کی اطاعت کے مسائل ہیں، وہاں حافظ صاحب نے لکھا ہے کہ ماں کی خدمت زیادہ کی جائے اور باپ کی عظمت زیادہ کی جائے۔ ماں کی تو خوب خدمت کی جائے، ان کے پاؤں دبائے جائیں، ماں جو کہیں اس کے مطابق کیا جائے، اور باپ کی عظمت دل میں زیادہ ہو، اس کا مقام اپنے دل میں زیادہ ہو۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ عیسائی تہذیب ہے کہ صرف ماں ہی کی فضائل کو بیان کیا جائے اور باپ کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، اور اللہ کے نبی کے والد صاحب بھی تھے، آپ کی والدہ بھی تھی، آپ نے باپ کے فضائل بھی بیان فرمائے، آپ نے ماں کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ اسی لیے آپ یورپ میں چلے جائیں، یو کے میں چلے جائیں، نارتھ امریکہ میں چلے جائیں، ساؤتھ امریکہ میں چلے جائیں، ان تمام ممالک میں اگر دورہ کریں، وہاں کورٹ جب ہسبینڈ وائف کے جھگڑے ہوتے ہیں اور کورٹ جب فیصلہ کرتی ہے تو ہمیشہ ماں کی فیور میں فیصلہ کرتی ہے، باپ کو فیور میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ وہ فیصلہ عیسائی تہذیب کو لیا ہوا ہے، وہ محمدی تہذیب کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ محمدی تہذیب تو یہ کہتی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے وہاں تک ماں کا حصہ رہے گا اور 7 سال کے بعد باپ کا حصہ رہے گا، اس لیے کہ 7 سال تک بچہ ضرورت مند ہے اس کی استنجا کا، اس کے فلاں چیز کا جو بچپن میں تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ عمومی طور پر ماں نبھاتی ہے۔ اس لیے شریعت محمدی نے یہ کہا کہ 7 سال تک، پیدائش سے لے کر 7 سال تک یہ ماں کے تابع رہے گا، لیکن جب 7 سال کا ہو گیا اب تعلیم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، اس کو بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے 7 سال کے بعد باپ کا حق ہوگا۔ یہ لا اور قانون شریعت محمدی کا ہے، اور وہاں جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ شریعت عیسوی پر فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے، لیکن اتباع محمد رسول اللہ کی ہوگی۔ بہرحال یہ تو ایک نقطہ کی بات تھی جو مجھے ذہن میں آ گئی تو میں نے عرض کر دی۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ تعالیٰ جل شانہ نے
دنیا میں انسان کو صاحب حقوق بنائے. اولاد کے ماں باپ پر حق ہے، ماں باپ کے اولاد پر حق ہے. جہاں اولاد کو یہ کہا گیا کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت، فرمانبرداری، اتباع، وہیں پر ماں باپ کو یہ کہا گیا کہ تجھے اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہوگا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوگا، اس کا اچھا نام رکھنا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا نام اپنی اولاد کا رکھا جائے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. حضرت نے بخاری شریف کی شرح میں ایک جگہ پر ایک عجیب و غریب نقطہ لکھا. حضرت فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں مشرکین کی طرف سے 3 آدمی نکلے تھے، عتبہ، شیبہ اور ولید. یہ 3 نکلے تھے اور مسلمانوں کو للکارا اور یوں کہا کہ اگر ہمت ہو تو ہمارا مقابلہ کرو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمی کو بھیجا، حمزہ، علی اور ابو عبیدہ، ان تینوں کو بھیجا. جب یہ 3 نکلے ہیں تو ان تینوں کو کام سے ظاہر تھوڑی دیر کے اندر ختم کر دیا، مسئلہ ختم ہو گیا. ابن قیم نقطہ لکھتے ہیں کہ وہ بہادر تھے، وہ طاقتور تھے، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے، پھر بھی مسلمان ان پر غالب آ گئے اور تینوں کا مسئلہ ختم ہو گیا. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں اور وجوہات ہیں وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان تینوں کے نام میں ذوق پایا جاتا تھا، کمزوری پائی جاتی تھی. عتبہ عتب سے ہے اور عتب کا معنی پشت اور پیٹھ کو کہتے ہیں، پیٹھ بتانے والا کبھی بھی طاقتور نہیں ہو سکتا ہے. شیبہ شیب سے ماخوذ ہے اور شیب بڑھاپے کو کہتے ہیں، برے آدمی میں کیا طاقت ہو سکتی ہے. اور ولید بچے کو کہتے ہیں، بھلا بچے میں کیا طاقت ہو سکتی ہے. ان تینوں کے ناموں میں ذوق پایا جاتا تھا، اللہ نے ان کو کمزور کر کے پچھاڑ دیا. اور حمزہ شیر ببر کو کہا جاتا ہے، علی علو سے ماخوذ ہے اور ابو عبیدہ ابدیت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہو سکتا. تو ان تینوں کے نام میں بلندی تھی اور ان تینوں کے نام میں کم ہمتی تھی، پست ہمتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھاڑ دیا. وہیں پر ابن قیم نے لکھا ہے اپنی اولاد کا نام بھی صحیح رکھا جائے، اس لیے کہ جیسا نام رکھو گے ویسے ہی صفات پیدا ہوگی. اسی لیے بخاری شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نکاح کے لیے لڑکا اور لڑکی تلاش کرنے کے لیے نکلو تو کیسا لڑکا اور لڑکی چوائس کرو گے، کیسا انتخاب کرو گے، کیسا ڈھونڈو گے. اللہ کے نبی فرماتے تو ان کا المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یدا. حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی تو جمال کو بنیاد بناتا ہے اور خوبصورتی کی بنیاد پر چوائس کرتا ہے، اور کوئی مال کو بنیاد بناتا ہے اور مالداری کی بنیاد پر لڑکے لڑکی کی چوائس کرتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ خاندان اور حسب و نسب کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے کہ میں اس خاندان میں جاؤں گا تو میرا بھی نام ہو جائے گا. اور چوتھے نمبر پر کوئی دینداری، تقوی، ورع، پرہیزگاری لڑکے اور لڑکی میں تلاش کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان چاروں میں تمہارا انتخاب دینداری پر ہونا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ اس روایت کے ذیل میں تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کیا تو یہ طریقہ عیسائیوں کا ہے. عیسائیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف خوبصورتی کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں. ان کے وہاں اخلاق بھی کوئی چیز نہیں، دینداری بھی ان کے وہاں کوئی چیز نہیں، ان کا مذہب بھی کوئی چیز نہیں، ان کا بائبل بھی کوئی چیز نہیں، دینداری نام کا ان کے وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. فرمایا وہ جب بھی نکاح کرتے ہیں وہ حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اے مسلمان جوانوں اور اے جوان بچیوں، تم نے بھی اگر انتخاب اور چوائس کے موقع پر اور پسندیدگی کے موقع پر صرف جمال کو اگر اصل بنایا اور جمال کی بنیاد پر تم نے نکاح کیا تو یاد رکھو تم نے جس دن انتخاب کیا، پسند کیا، نکی کیا، اسی دن سے تم نے عیسائیت کی بنیاد کو ڈال دیا. آنے والی اولاد طریقہ عیسائیت پر جائے گی. اور اگر تم نے دولت کو بنیاد بنایا اور یہ کہا کہ دولت ہو، بہت مالدار ہے، اکیلا لڑکا ہے، اپنی بیٹی کامیاب ہو جائے گی، نوائے نو پوئرو سے ہماری بیٹی کامیاب ہو جائے گی، بہت مال ملے گا،
یا اکیلی لڑکی ہے انہیں کون کھاوا والو جو اپنا دکرانو بھلو تھے ہے. یا تو دولت کو دیکھ کر اگر تم نے نکاح کیا تو یہ طریق یہودیت کا ہے. یہودی ہمیشہ دولت کو دیکھ کر نکاح کرتے. اگر تم نے دولت کی بنیاد پر نکاح کیا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آنے والی ہماری نسل طریقے یہودیت پر جائے گی. اور اگر تم نے صرف خاندان اور حسب و نسب کو دیکھ کر نکاح کیا کہ بہت اونچا خاندان ہے, میں اس خاندان میں جاؤں گا میری بھی عزت ہو جائے گی, یہ تو بڑے شہرت والے ہیں, بڑے نام والے ہیں, میرا بھی نام ہو جائے گا, میری بھی شہرت ہو جائے گی, یہ طریقہ حنوط کا ہے, مشرکین کا ہے. یہ لوگ آج بھی ہمارے گجراتی اخبار کو دیکھ لو, یہ جب اپنے لڑکی اور لڑکے کے لیے نکاح کی ایڈورٹائز دیتے ہیں تو اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں اور ہمارے خاندان کے معیار پر لڑکا ہونا چاہیے یا لڑکی ہونی چاہیے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ طریقہ جو ہے یہ حنوط اور مشرکین کا ہے. اگر تم نے اس بنیاد پر نکاح کیا تو ہماری آنے والی اولاد طریقہ حنوط اور طریقہ شرک پر جائے گی. فرمایا اور اگر تم نے دینداری کو دیکھ کر نکاح کیا, تقویٰ کو دیکھ کر نکاح کیا, ورع کو دیکھ کر نکاح کیا, یہ طریقہ محمدی پر نکاح ہوا, آنے والی نسل انشاءاللہ طریقہ محمدی پر جائے گی. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ کے حبیب کا فرمان بہت گہرائی لیے ہوئے. آپ کے کلمات بڑے بصیرت افروز ہوتے جس کے اندر بہت گہرائی ہے. سمجھنے والوں کے لیے اشارات کافی ہوا کرتے ہیں. بہرحال اللہ کے کل ہی میں نے سبق کے اندر ہمارے بچوں کو ایک بات کہی, ایک دعا آئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے تشریف لاتے تھے اور اپنی بستی میں مدینۃ المنورہ میں قدم رکھتے تھے تو حضرت پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون, صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. وہیں پر ایک دعا اور آئی کہ جب تم رات میں اپنے بستر پر پہنچو تو فرمایا وضو کر لو اور وضو کرنے کے بعد دائیں کروٹ لیٹ جاؤ اور دائیں کروٹ لیٹ کر دعا کرو اللہم انی وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزل وبنبیک الذی ارسل فإن مت مت علی الفطرۃ. جو رات میں وضو کر کے سویا, دائیں کروٹ پر لیتا اور یہ دعا پڑھ کے سو گیا, رات میں اگر موت ہو گئی اللہ کا نبی کہتا ہے سیدھا جنت میں جائے گا. ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا, ایمان پر. اور دعا اتنی جامع سکھائی, اے اللہ میں تو سو رہا ہوں, اب مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, میرے مکان میں کیا ہونے والا ہے. انی وجہت وجہی الیک, اے اللہ میں اپنا چہرہ تیری طرف کر کے سو رہا ہوں. وفوضت امری الیک, اور میں اپنے سارے معاملات تیرے حوالے کر رہا ہوں. والجأت ظہری الیک, اور اے اللہ میری پشت پناہی رات میں کون کرے گا؟ اے اللہ تو ہی میرا پشت پناہ ہے, تو ہی میرا معین ہے, تو ہی میرا مددگار ہے, تو ہی میری حفاظت کرنے والا ہے. لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معین و مددگار نہیں ہو سکتا. آمنت بکتابک الذی انزلت, اے اللہ میں ایمان لایا اس قرآن پر جو تو نے اتاری, وبنبیک الذی ارسلت, اور اس نبی کے اوپر جس کو تو نے ہمیں عطا کیا, اے اللہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں. جو یہ دعا پڑھ کے سویا, نبی فرماتے ہیں رات میں موت ہو گئی, ایمان پر خاتمہ ہوگا. میں نے اپنے بچوں کو وہاں سمجھایا, میں نے کہا آپ کتنی ہی لمبی دعا کر لو لیکن جو جامعیت نبی کے الفاظ میں ہے وہ ہماری دعا میں نہیں ہو سکتی. جو جامعیت, اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین, اے اللہ میں تیرے سامنے ایسے مانگتا ہوں جیسے کوئی مسکین مانگتا ہے. اللہم انی استر بدعائی, اے اللہ میں اپنی دعا میں ایسا بے چین ہوں جیسا بھوکا فقیر بے چین ہوا کرتا ہے. کیا الفاظ بول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی دعائیں, افسوس کہ ہم نے مانگنا چھوڑ دیا, ہم نے طریقہ دعا کو چھوڑ دیا, ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا کہ دعا کیسے کی جائے. روایتوں میں ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو. حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درود شریف پڑھا اور اس کے بعد دعا شروع کر دی. ترمذی میں ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا انک عجلت
تو نے جلدی کی. فرمایا حضرت کیسے دعا کرو؟ فرمایا پہلے اللہ کی تعریف کرو، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور پھر اپنی ضرورت کو مانگو. فرمایا حضرت آپ پر کتنا درود بھیجو؟ ایک ربع، 1/4، یعنی 3/4 دعا اور 1 ربع. اللہ کے نبی نے فرمایا لو زدت لخیر لک، اگر تو 1 ربع سے بھی زیادہ درود مجھ پر بھیجے گا تو تیرے لیے بہتری ہوگی. تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ پھر کتنا؟ 2/3 دعا، 2/3 اور 1/3 آپ پر درود بھیجو. فرمایا لو زدت لخیر لک، اس سے زیادہ پڑے گا تو اور اچھا ہوگا. فرمایا اچھا حضرت آدھی دعا اور آدھے درود؟ فرمایا لو زدت لخیر لک، اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑے گا تو تیرے لیے اچھا ہوگا. فرمایا اچھا تو 2/3 درود شریف پڑھو اور 1/3 درود شریف دعا کرو. حضرت نے فرمایا لو زدت لخیر لک، اگر اس سے بھی زیادہ درود پڑے گا تو تیرے لیے اچھا ہوگا. تو فرمایا حضرت اب تو رہا ہی کیا، پھر ساری دعا میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں. حضرت نے فرمایا اگر تو پوری دعا میں درود شریف پڑھتا رہا اور تو نے اپنی ضرورت کو نہیں مانگا، درود کی برکت سے بغیر مانگے بھی اللہ تیری ضرورتوں کو پوری کر دے گا. حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، ہمیں دعا کے طریقے نہیں آتے، اللہ سے مانگنے کے سلیقے نہیں آتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگنے کا طریقہ بتایا. تو اللہ کے نبی کی دعاؤں میں بڑی جامعیت ہے. ہمارے حزب الاعظم جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے. یہ پڑھنے کے طریقے ختم ہو گئے اور آج کل دعا مانگنا نہیں رہا، دعا پڑھنا رہ گیا. مانگنا اور چیزیں، پڑھنا اور چیزیں. عصر فجر مغرب ظہر کے بعد امام صاحب دعا پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں. مانگنا اور ہے، پڑھنا اور ہے. پڑھنے میں تو دعا پڑھ لی، مانگنا یہ ہے کہ واقعتاً اس وقت استحضار ہو کہ میں اپنے رب سے یہ مانگ رہا ہوں. یہ ہے مانگنا. دعاؤں کو پڑھنا نہیں ہے، دعاؤں کو مانگنا ہے. تو بڑی جامعیت ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی روزانہ دن میں 1 مرتبہ یہ دعا کر لے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اگر کوئی دن میں روزانہ 1 مرتبہ یہ دعا کر لے، زیادہ کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم 1 مرتبہ یہ دعا کر لے. سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ اس کو ایمان پہ موت عطا فرمائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب ہی یہ ہے اے اللہ ہدایت کے بعد مجھے ضلالت میں نہ لے جانا، ایمان کے بعد مجھے کفر میں نہ لے جانا. بڑی جامع دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں بتا دی. ایمان کے بعد مجھے کفر میں نہ لے جانا. بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تو اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا فرما. اور حقیقت یہ ہے کہ تو نے ہدایت تو مجھے ایسی عطا کی کہ ماں باپ بھی مسلمان، گھرانہ بھی مسلمان، تربیت بھی اسلام پر، مکتب بھی ملا، مدرسہ بھی ملا، محبین بھی ملے اور علم دینے والے بھی ملے. اے اللہ تو نے مجھے علم میں پروان چڑھایا، ایمان میں پروان چڑھایا، تو اب اس کے بعد تو مجھے کفر میں نہ لے جانا، ضلالت میں نہ لے جانا. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کو ایمان اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ روایتوں میں آتا ہے، مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے کہ کسی کے گھر میں چور گھس گیا اور چور سے مقابلہ ہو گیا، ڈاکو سے مقابلہ ہو گیا اور اس ڈاکو نے تمہیں مار دیا، مالک کو مارا، چور نے تمہیں مار دیا. فرمایا اس مالک کو اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے. صحابہ وہاں سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو اپنے مال کی وجہ سے مرا، اپنے مال کی حفاظت میں مر گیا، یہ کوئی اللہ کے راستے میں نہیں مرا ہے، یہ تو اپنے مال کے بچانے کے لیے مر گیا. حضرت الامام نووی رحمت اللہ علیہ شرح مسلم میں یہ جواب لکھ رہے ہیں کہ اصل میں یہ مال مومن کی طرف منسوب ہوا اور اس کے ایمان کی وجہ سے مال بھی قیمتی ہو گیا. اس مال کی وجہ سے بھی اگر مارا جائے گا تو اللہ جل شانہ اس کو جنت عطا فرمائے گی، اس کو شہادت عطا فرمائے. تو ایمان ہے ہی ایسی چیز. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو مارنے والا تو اللہ ہی ہے،
وہی یحیی و یمیت ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے، لیکن اب تعالیٰ نے موت کو منسوخ کر دیا اسباب کی طرف۔ جب بھی کوئی مرتا ہے تو ہم اللہ کی طرف منسوخ نہیں کرتے، ہم اسباب کی طرف منسوخ کرتے، کہتے ہیں کینسر کی وجہ سے مر گیا، اپنڈکس کی وجہ سے مر گیا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا، اور کوئی حادثہ ہوا مر گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا اور مر گیا۔ ہمیشہ ہم نے موت کو سبب کی طرف منسوخ کیا۔ کیوں؟ اللہ جل شانہ ہمارے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں۔ حکمت تو آپ سمجھے، فرمایا کہ اگر اللہ اپنی طرف منسوخ کر دیتا کہ اللہ نے اس کو مارا تو مرنے والا تو دنیا سے چلا جاتا، لیکن اس کے پسماندگا جو ہے، اس کے پیچھے رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ اللہ کو گالیاں دیتے، اللہ کو برا بھلا کہتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی توہین کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ایمان سے نکل جاتے۔ اللہ کہتا ہے تمہارا ایمان مجھ کو پیارا ہے، میں تمہارے ایمان کو بچانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے موت کو میری طرف منسوخ نہیں کیا، اسباب کی طرف منسوخ کر دیا۔ یہ تعالیٰ کی رحمت ہے، عنایت ہے۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ کو ایمان پسند ہے، اس لیے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وہاب کس کو بولتے ہیں؟ میں جامعیت بتا رہا ہوں، دیکھیے اہل علم اس کو سمجھ سکتے۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا تو دعا کی ہے، قرآن کریم نے اس کو نقل کیا، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ لفظ تقبل استعمال کیا جو باب تفاعل سے، اگر عربی گرامر آپ جانتے ہو تو باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں تکلف پایا جاتا ہے۔ باب تفاعل کا خاصہ یہ تکلف ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے اللہ، اگرچہ میری یہ بنائی ہوئی کعبۃ اللہ کی عمارت اس لائق تو نہیں ہے کہ تو قبول کرے، لیکن اے اللہ تو تکلف سے قبول فرما دے۔ تواضع تو دیکھیں، عاجزی تو دیکھیں ابراہیم و اسماعیل کی۔ یہاں تو آج ذرا سی مسجد کیا بناتی ہے کہ پھولا نہیں سماتا، 2, 5, 10 ہزار روپے کیا دے دیے مسجد کے اندر کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے نام کی تختی لگ جائے، اور وہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور کتنی محنت سے کی۔ وہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے خوب جانتے ہیں، اہل علم جانتے کہ کتنی محنت سے آپ نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا، اور کہاں کہاں سے پتھر لا کر کے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا، دور دور سے پتھر اٹھا کر کے، اور صرف 2 ہی ہے، ابراہیم اور اسماعیل 2 ہی ہے۔ اور پھر عجیب و غریب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا ابراہیم کا نام پہلے آیا اور اسماعیل کا بعد میں لائے۔ معلوم ہوتا ہے اصل معمار ابراہیم تھے، اسماعیل تو تابع تھے۔ اصل کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ جس محنت سے اس وقت کعبۃ اللہ بنایا ہوگا، کتنی بلندی تک پہنچے ہوں گے، اور کتنی جفاکشیوں کے ساتھ پتھر اٹھا کر کے لائے ہوں گے۔ بچہ بھی پتھر اٹھا کر لا رہا ہوگا، آپ بھی پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہوں گے، اور اس کعبہ کی تعمیر کی ہوگی۔ اور وہ اتنا چھوٹا کعبہ نہیں تھا، وہ تو حتیم والا کعبہ بھی ساتھ میں تھا۔ یہ تو مشرکین مکہ کے پاس پیسے کم پڑ گئے اور حتیم کا حصہ نکال دیا، ورنہ اصل کعبہ جو ہے وہ حتیم کے ساتھ ہے۔ لیکن ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک نقطہ یہاں بیان کرتے تھے۔ حکیم صاحب کہتے تھے کہ بھائی، اسباب جو بھی بنے، پیسے کم پڑ گئے اور مشرکین مکہ نے اتنا حصہ نکال دیا، تو بعد میں عبداللہ ابن زبیر آئے، انہوں نے دوبارہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا اور حتیم کو پھر اندر لے لیا تھا، دوبارہ بنا کر دیا تھا۔ لیکن عبد الملک ابن مروان پھر آیا، اور عبد الملک ابن مروان نے دشمنی کے اندر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دے دی، اور عبداللہ ابن زبیر کے بنائے ہوئے کعبہ کو پھر توڑا اور حتیم کے حصے کو نکال دیا، اور پھر کعبۃ اللہ کو مشرکین مکہ کی بنیاد پر تعمیر کیا۔ جو آج موجود ہے وہ مشرکین مکہ کی بنائی ہوئی تعمیر کے اوپر ہے۔ حتیم کا اتنا حصہ نکال دیا۔ فرمایا اللہ چاہتا تو عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر کو باقی رکھتا اور یہ حتیم اندر میں رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ کعبۃ اللہ کا تھوڑا حصہ باہر بھی رہے۔
حکیم صاحب فرماتے اللہ کو یہی منظور تھا کہ کعبۃ اللہ کا تھوڑا حصہ باہر رہے، اور حکمت خداوندی اس میں یہ تھی کہ وی آئی پی لوگ تو اس کعبہ میں جائے کریں گے، لیکن میرے نبی کے غریب امتی کو اس کعبہ میں جانا کہاں نصیب ہوگا، تو اتنا حصہ نکال دیا تاکہ غریبوں کو بھی کعبہ میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ اسی لیے حتیم میں نماز پڑھنا وہ کعبہ ہی میں نماز پڑھنا ہے۔ جو آدمی حتیم میں نماز پڑھتا ہے وہ کعبۃ اللہ ہی میں نماز پڑھتا ہے، وہ کعبۃ اللہ کا حصہ۔ حکیم صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے، مکان اتنا بڑا ہوتا ہے، تو اللہ اتنا بڑا ہے تو اس کا مکان اتنا چھوٹا کیوں ہے؟ کسی نے حکیم صاحب سے سوال کیا کہ جب اللہ اتنا بڑا ہے تو اس کا مکان چھوٹا کیوں ہے؟ حکیم صاحب نے فرمایا اللہ تو قادر تھا کہ اپنے مکان کو مکے سے جدہ تک کا بنوا دیتا، لیکن تم طواف نہ کر پاتے تو تم پر رحم کھا کر اللہ نے چھوٹا بنایا۔ فرمایا کہ تمہارے رحم کے خاطر تاکہ تم اس کا طواف کر سکو، ورنہ اتنا بڑا اگر کعبۃ اللہ بنایا ہوتا تو تم اس کعبۃ اللہ کا طواف نہ کر پاتے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، میں یوں کہہ رہا تھا کہ تکبر کا لفظ حضرت ابراہیم نے استعمال فرمایا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ بتکلف تو قبول فرما لے، اگرچہ میری تعمیر قبولیت کے لائق تو نہیں ہے۔ یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ تواضع اور یہ اپنے آپ کو مٹانا، میرے بھائیوں یہی قرآن اور حدیث ہم کو سکھاتا ہے۔ شان، شہرت، بلندی، مقام، عزت اپنے نام کے ڈنگ کے بچ جائیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے حضرت قدس سرہ شیخ یونس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دنیا نے 2 لفظوں سے خوش کر دیا، وہ تھوڑی دیر کی خوشی ہے، لیکن اگر تو مولا کو اخلاص سے خوش کر دے تو تیری ہمیشہ کی خوشی ہو جائے گی۔ ہمارے اعمال میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے خرچ میں، ہماری تعمیرات میں، ہمارے داد و دیش میں، ہمارے عطایا میں، ہمارے صدقات میں، ہماری زکاتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے۔ آخر نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ تم اس طرح پر خرچ کرو کہ تم دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے؟ یہ نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ اسی لیے فرمایا ہے تاکہ مومن اللہ کے لیے خرچ کرنے والا بنے، اللہ کے لیے دینے والا بنے، نام و نمود مقصود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، اور قطعاً دل میں یہ داعیہ نہ ہو کہ لوگ میری تعظیم کرے اور میرے نام کے جلسے ہو اور میری آؤ بھگت ہو اور جو ہے میری شاندار دعوتیں ہو، یہ قطعاً مقصود نہ ہو، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس ایک رشتہ دار کو دیتے تھے جو رشتہ دار آپ کی تعریف نہیں کرتا تھا۔ عمومی طور پر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں کو اس لیے نہیں دیتے کہ منصب ہارو بولتا ہے نتیہ مارو۔ عمومی طور پر ہم رشتہ داروں کو نہیں دیتے، ہم مساجد میں لاکھوں روپے دے دیں گے، ہم مدارس میں لاکھوں روپے دے دیں گے، ہم اسکولوں میں اور ہاسپٹلوں میں دیجئے، کوئی عرض نہیں، اللہ نے دیا ہے تو خوب دیجئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارے وہ رشتہ دار جو تمہارے قرابتی ہیں، جو تم سے قریب ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہوتے ہیں، قرآن کریم نے اس پر یہ کہا ہے کہ اگر تم اپنے رشتہ داروں کو دو گے اللہ تمہاری عمروں میں برکت عطا کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہو صلی رحمہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک روایت میں کتاب الزکات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام بخاری نے نقل فرمایا اپنے رشتہ داروں کو پہلے دو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یا رسول اللہ یہ مسجد نبوی کے سامنے میرا باغ ہے، بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی باغ ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ جو ہے نا میرے پاس پیاری چیز مانگتا ہے، قرآن میں ہے نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے، تم خیر کو نہیں پہنچ سکتے، تم نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتے، کب تک؟ جب تک کہ تمہاری محبوب چیز اللہ کو نہ دے دو، محبوب چیز۔ اور ہم کیا دیتے ہیں؟ توڑ درانی واہی کری جو فریز میں رکھی ہے اور اب کسی کام کی نہیں رہی تو کہتے ہیں غریب کو دے دو۔ 3 دن کے باسی چاول، 10 دن کی باسی ترکاری، جو کپڑا میں نہیں پہنتا کہتا ہے اب غریب کو دے دو۔
جو چیز مجھے پسند نہیں ہے وہ کہتے ہیں غریب کو دے دو، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی محبوب چیز مجھ کو دو، جو تم کو سب سے پیاری ہے وہ چیز مجھ کو دو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، تم خیر کو نہیں پہنچ سکتے، تم نیکیوں پر نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو۔ یہ عمومی طور پر عورتوں کا مزاج ہے۔ عورتوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ عمومی طور پر وہ چیز خرچ کرتی ہے جو چیز اس کو پسند نہیں ہوتی، اور جو پسند ہوتی ہے اس کو دبا دبا کر کے رکھتی ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو بھی فرمایا تھا، اور اپنی بیٹی کو بھی فرمایا تھا، اور اپنی بیوی کو بھی فرمایا تھا، فرمایا باندھ باندھ کے نہ رکھو ورنہ اللہ باندھ باندھ کر ہی دے گا۔ یہ باندھنے کا لفظ نبی نے کیوں فرمایا؟ لا تو کی فیو کا آلے، یہ تو کی کا لفظ جو ہے نا باندھنے کے معنی میں فرمایا، یہ نبی نے عورتوں کے بات میں کیوں فرمایا؟ عمومی طور پر عورتوں کا مزاج پوتلیاں باندھ کر رکھنے کا ہے۔ عمومی طور پر عورتوں کا مزاج جو پوتلیاں بنا بنا کر کے رکھتی ہے، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باندھ کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہیں باندھ کر دے گا۔ میں نے آج ہی ہمارے مدرسے کے ایک بڑے ذمہ دار اور ایک بڑے ٹرسٹی جو پرسوں انتقال کر گئے تو ان کا تعزیتی اجلاس تھا، بات سے بات چل پڑی تو میں نے ایک واقعہ سنایا کہ مولانا تقی صاحب عثمانی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی مولوی رفیع ہم دونوں کے دونوں والد صاحب کے ساتھ سفر میں نکلے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ مفتی صاحب آگے بیٹھے تھے، دونوں پیچھے بیٹھے تھے۔ چوراہے پر گاڑی روکی، چار راستے پر سگنل ہوگا تو گاڑی روکی، تو مانگنے والے آ گئے، جیسے ہمارے وہاں بھی چوراہے پر گاڑی رکتی ہے تو مانگنے والے آ جاتے ہیں، تو مانگنے والے آ گئے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جیب سے کچھ پیسے نکال کر دیے۔ مولانا تقی صاحب کہتے ہیں کہ میں نیا نیا فارغ ہو کر آیا تھا، اور نئے فارغین کو جوش بہت ہوتا ہے، ہوش کم ہوتا ہے، جوش بہت ہوتا ہے۔ یہ نئے فضلاء کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہر وقت جیب میں استعفا لے کر نہ چلتے رہو، یہ نئے فضلاء کا مزاج ہے، ذرا سا بھی برداشت نہیں کرتے۔ بھائی جب وارث نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو برداشت کرنا پڑے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، صحابہ نے برداشت کیا، تابعین تابعین نے برداشت کیا، تو ہمیں بھی برداشت تو کرنا ہی ہوگا۔ ذرا سی بات میں الجھنا، استعفا دے دینا، علیحدہ ہو جانا، یہ وراثت نبوت کے خلاف ہے۔ برداشت کرنا چاہیے، ہاں جب انسان کی عزت پامال ہونے لگے تو چھوڑ دے، اور مسئلہ ہے، ورنہ وہاں تک کا اگر مسئلہ نہیں ہے تو تھوڑے بہت مسائل کے اندر ہمیں برداشت کر لینا چاہیے۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں نیا نیا فارغ ہو کر آیا تھا، تو میں نے والد صاحب سے یہ کہا کہ والد صاحب ابا جی یہ مستحق تھوڑے ہی ہوتے ہیں، یہ جن کو آپ نے 5-10 روپے دیے یہ مستحق نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس تو بہت پیسے ہوتے ہیں، ان کو تو عادت پڑی ہے مانگنے کی، آپ نے ان کو دے دیا، یہ مستحق نہیں ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ فرمایا، میرے بھائیوں اپنے دلوں پر لکھ لے، مفتی صاحب نے فرمایا اللہ بھی ہم کو بغیر مستحق کے ہی کھلا رہا ہے۔ ہم میں سے کون مستحق ہے اللہ کی روزی روٹی کا؟ ہے کسی کی عبادت، کسی کا روزہ نماز، معاملات و معاشرت، اخلاقی زندگی ہے کسی کی؟ کون وہ عبادت کر رہا ہے جو نبی نے بتایا؟ کون وہ معاملات کو صحیح کر رہا ہے؟ آج ہمارے معاملات کو دیکھو، خدا پاک کی قسم اللہ کا احسان ہے کہ زمین پھٹ نہیں رہی ہے، ورنہ اس وقت امت اس پوزیشن پر آ چکی ہے کہ زمین فتح اور ہمیں اندر لے لے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت معاملات کا کیا حال ہے۔ معاملات کے مسائل تو اتنے چوپٹ ہو چکے ہیں کہ ہمارے معاملات کا حال یہ ہے، کسی کی زمین اپنے نام پر کرا لی، دوسروں کی زمین کو غلط دستاویز بنا کر کے بیچ دیا، غلط پاور آف اٹرنی بنا کر کے بیچ دیا، اس کا مکان لے لیا، اس کا مکان لے لیا، اور پھر شاندار مکان پر لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ بھلا دوسروں کا مال لے کر کے فضل رب نہیں ہو سکتا ہے؟ میں نے آج ہی اپنے بچوں سے ایک بات کہی کہ دیکھو بہت سے لوگ حج اور عمرے میں جاتے ہیں، اور پھر جب ان سے کوئی بات کرتا ہے نا تو کہتے ہیں اللہ کا بلاوا آ گیا اس لیے میں چلا گیا۔ میں نے کہا ابو جہل ابو لہب بھی حج کرتے تھے، تو کیا اللہ کا بلاوا تھا ان کے پاس؟
خوب اس جملے کو سمجھے. ابو جہل ابو لہب بھی حج کرتا تھا ہر سال, اور ابو لہب کا حال یہ تھا کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ لہب اس کو کہا گیا. لہب کا معنی آگ کے انگارے کی طرح, اس کی چمڑی چمکتی تھی. وہ بھی ہر سال حج کرتے تھے. تو اللہ کا بلاوا تھا. نہیں یوں کہو کہ ٹھیک ہے مقدر میں تھا میرا جانا ہوا, ورنہ زندگی بھر حرام کا کماتے رہے اور پھر کہتے اللہ کا بلاوا آ گیا. اس کا نبی تو یہ کہہ رہا ہے کہ حرام کا مال واجب التصدق ہے, جس کا لیا ہے اس کو واپس کر. تجھے حج پردے کی بھی اجازت نہیں, تجھے سخاوت کی بھی اجازت نہیں, تجھے کسی غریب کو دینے کی بھی اجازت نہیں, تجھے عمرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں. تجھے حق نہیں پہنچتا ہے کہ تو خیر خیرات اور سخاوت کرے. جس کا مال ہے اس کو واپس کر. یہ شریعت محمدی کی تعلیم ہے. بھلا حرام کا مال ہو اور اللہ بلا لے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلط جملے ہیں, یہ غلط تعبیر ہے. بہرحال میرے بھائیوں, خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاملات ہمارے دیکھیں. بخاری شریف میں روایت ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی جا رہے تھے اور بارش شروع ہو گئی اور وہ ایک گوفا اور غار میں چلے گئے. اور جب اس غار کے اندر گئے ہیں تو ایک بڑی چٹان آئی اور بند ہو گئی, نکلنا مشکل ہو گیا. ان تینوں نے اپنی زندگی کے نیک عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کی. ایک نے کہا اللہ میری چچازاد بہن میرے پاس قرض مانگتی تھی, میں اس کو زنا پر مجبور کرتا تھا. ایک مرتبہ میں نے قرض دیا اور جب اس کے پاس پہنچا اس نے مجھے یوں کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر. اے اللہ تیرا نام آیا اور میں وہاں سے اٹھ گیا. دوسرے نے کہا کہ اللہ میرے ماں باپ تھے اور میں ماں باپ کی خدمت کرتا تھا, روزانہ بکریوں کا دودھ پلاتا تھا. ایک مرتبہ بہت دور نکل گیا, رات آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے. میں دودھ کا پیالہ لے کر میرے ماں باپ کے سر پہ کھڑا رہا. میں نے اپنے ماں باپ کو اٹھانا پسند نہیں کیا. آج کے جوانوں تمہارے دلوں کو میں دستک دیتا ہوں. تم رات 2 بجے تک گھومتے ہو اور پھر آ کر دروازے کھٹکھٹاتے ہو. وہ ماں اور باپ جو دوا پی کر کے سوتے ہیں, جن کو نیند نہیں آتی, تم نے اس کی نیند کو حرام کر دیا. اور پھر کہتے اللہ کی رحمت نہیں اترتی, کہاں سے اترے گی؟ تم نے جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے تمہاری اولاد 100% تمہارے ساتھ کرے گی. یہ ایک یقینی مسئلہ ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ یہ قرآن اور حدیث کا ملفوظ ہے, یہ آقا کی بات ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. اسی لیے علامہ سیفوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں نے جب والدین کے فضائل اور مناقب اور حدیث میں جب پڑھا کہ جیسا ماں باپ کے ساتھ ویسا اولاد اس کے ساتھ کرے گی, تو کہا میں تلاش کے لیے نکلا کہ میں دیکھوں تو صحیح کیسا کہاں ہوتا ہے. تو سیفوی کہتے ہیں کہ میں بغداد پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کنویں کے اوپر بڑی بالٹی ہے اور ایک بڈھا آدمی وہاں ہے اور ایک جوان ہے, اور اس جوان نے بڈھے کے کمر سے رسی باندھ رکھی اور اس کو چلاتا ہے. اور جب بڈھا یوں چلتا ہے تو بالٹی پانی کے اوپر آتی ہے, بہت بڑی بالٹی, اور اس سے کھیت کو پانی پلاتا ہے. وہ اسی طرح کر رہا تھا. سیفوی کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان سے کہا ارے ظالم تو اس برے پر رحم کر, اس سے تو پانی کھینچواتا ہے, اس کے کمر پر تو نے رسی باندھی ہے اور پھر پیچھے سے تو اس کو مارتا بھی ہے, رحم کر اس بڈھے پر, تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس جوان نے جواب دیا تو کون مجھے کہنے والا, یہ میرا باپ ہے. تو سیفوی کہتے ہیں کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ تو کیا کہہ رہا ہے, یہ تیرا باپ ہے اور باپ کے ساتھ تو یہ مسئلہ کر رہا ہے, رحم کر اس پر. تو اس بڈھے نے جواب دیا میرے بھائی اس کو کچھ نہ کہ, یہ میرا بیٹا ہے, لیکن میں نے اسی کنویں پر میں نے میرے باپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا ہے. سیفوی کہتے ہیں میرے سامنے حدیث کی تشریح آ گئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو معاملہ کیا تمہاری اولاد تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرے گی. لکھ لو اپنی کتابوں کے اوپر, یہ جملہ نبی کا جھوٹا نہیں ہو سکتا. فرمایا میں والدین کے لیے دودھ لے کر رات بھر کھڑا رہا. صبح ہوئی تو ماں باپ نے پوچھا بیٹا یہ دودھ لے کر تو کھڑا رہا, اٹھا فرمایا نہیں تمہاری نیند خراب ہو.
تیسرے نے کہا کہ اللہ میں نے غلام نوکر لیا تھا، مزدور لیا تھا، شام کو مزدوری چھوڑ کر چلا گیا اور میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا، پارٹنر بنا لیا اس کو۔ آج تو پارٹنروں کے پیسے نہیں دیتے تو مزدور کو پارٹنر کون بنائے گا؟ آج تو پارٹنروں ہی کے پیسے نہیں دیتے لوگ۔ میں نے اس کو اپنا پارٹنر بنایا۔ کچھ وقت کے بعد وہ جب پیسے لینے آیا تو میں نے کہا کہ یہ سارا مال تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا میرا تھوڑا سا تھا، اتنا سارا نہیں۔ میں نے کہا کہ تیرا مال میں نے تجارت میں لگایا، اس سے یہ نفع ہوا۔ ان تینوں کے ان کاموں کے اوپر دعا ہوئی، اللہ نے پتھر ہٹا دیا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جملے پر فرماتے ہیں، اور واقعتاً ایسی بات فرمائی حضرت جی نے کہ میں حدیث کا طالب علم ہوں، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے اور میں نے متعدد شروحات دیکھی، لیکن وہ شرح نہیں ملی جو حضرت جی مولانا یوسف صاحب نے فرمائی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس روایت پر غور کرو، ان تینوں نے اپنی عبادت کو پیش نہیں کیا اپنی مصیبت کے موقع پر۔ یہ نہیں کہا اللہ میں بہت نمازی ہوں، بہت عبادت گزار ہوں، بہت تہجد گزار ہوں، بہت عمرے کرتا ہوں، ہر سال حج کو جاتا ہوں۔ نہ حج پیش کیا، نہ عمرے پیش کیے، نہ زکوٰۃ پیش کی، نہ عبادت پیش کی، نہ تہجد پیش کی، نہ نماز و روزہ پیش کیا۔ ان میں سے کوئی چیز نہیں، انہوں نے اپنے معاملات پیش کیے۔ معاملات، ایک نے کہا میرا معاملہ میرے ماں باپ کے ساتھ صحیح، ایک نے کہا میرا معاملہ میری بہن کے ساتھ صحیح، ایک نے کہا میرا معاملہ میرے مزدور کے ساتھ صحیح۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں نے اپنے معاملات کو صحیح کیا تھا، اللہ نے دنیا کی چٹان اور پتھر کو ہٹا دیا۔ اے مسلمانوں، اگر تم بھی اپنے معاملات کو صحیح کرو گے، اللہ جہنم کی چٹان کو ہٹا دے گا۔ اپنے معاملات کی صحت بہت ضروری ہے۔ آج صف اول میں نماز پڑھنے والے کے معاملات بھی غلط ہیں، آج تہجد گزار کے معاملات بھی غلط، بہنوں کی میراث نہیں دیتے، بھائی کا حصہ نہیں دیتے، رشتہ داروں کے مسائل الجھے ہوئے ہیں، دوسروں کی زمین اور مکان پر زبردستی قابض ہو گئے۔ سنو نبی کا فرمان، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی پرجوش بولنے والا ہو، بعض لوگ بولنے میں بڑے اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں، ارے قسم جو کھاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے اس سے بڑھ کر قسم کھانے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نام کو اتنا پور کرتا ہے کہ شاید تجوید میں بھی اتنا پور نہیں ہوگا۔ جس انداز سے لوگ قسمیں کھا کر کے اپنی بات کو مضبوط کرتے ہیں، اللہ کا نبی کہتا ہے، بخاری شریف کی صحیح ترین روایت ہے، فرمایا کسی کی چکنی چپڑی زبان کی بنیاد پر، کسی کی فرتیلی زبان کی بنیاد پر اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر بھی دوں اور وہ اس کی نہیں ہے زمین اور مکان، نبی کہتا ہے میرے فیصلے کے باوجود وہ اس کا مالک نہیں ہو سکتا۔ جب نبی کے فیصلے کے باوجود مالک نہیں ہو سکتا ہے تو کورٹ کے فیصلے کے باوجود مالک کیسے ہو جائے گا؟ کورٹ لاکھوں فیصلے کرتی رہے تمہارے حق میں، تمہارے دستاویز جھوٹے، تمہاری زبانیں جھوٹی۔ ہم نے اپنے اللہ کے نام کے سودے کیے، ہم نے اپنے اللہ کے نام کی بے عزتیاں کی اور کورٹوں میں جھوٹے قرآن پکڑے اور اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھائی۔ سنو، حضرت عائشہ ایک مرتبہ اللہ کی قسم کھا لی تھی اور وہ قسم ٹوٹ گئی۔ روایتوں میں ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے سے کفارہ ہو جاتا ہے، لیکن عائشہ نے 40 غلام آزاد کیے اور مرتے وقت دعا کر رہی ہے، اے اللہ میں نے ایک مرتبہ تیرے نام کی قسم کھائی تھی، میرے رب کریم وہ قسم کھا کر میں نے توڑ دی، تیرے نام کی بے عزتی ہو گئی، اے اللہ تو میری پکڑ نہ کرنا۔ 40 غلام آزاد کرنے کے باوجود وہ یہ کہہ رہی ہے، اے اللہ میری پکڑ نہ کرنا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، ہم نے جہاں چاہا قرآن پکڑ لیا، جہاں چاہا اللہ کی قسمیں کھا لی۔ میرے بھائیوں، جھوٹی قسموں سے اور جھوٹے قرآن کے پکڑنے سے تمہاری کورٹ تمہارے لیے فیصلہ کرے گی، لیکن اللہ کے وہاں فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ خوب سمجھ لو، شریعت مطہرہ پر چلو، حلال کھانے والے بنو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، جائز کھانے والے بنو، ناجائز سے اپنے پیٹ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ، اور اللہ کے نبی کا فرمان لکھ لو،
لکھ لو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی کا فرمان لکھ لو، حرام کا مال تم پر نہیں تو تمہاری اولاد پر اور تمہاری نسلوں پر ضرور حالات لے کر آئے گا، کچھ نہ کچھ حالات تمہاری اولادوں پر آئیں گے۔ اس لیے حرام مال سے اپنے آپ کو بچایا جائے، ناجائز مال سے اپنے آپ کو بچایا جائے، تھوڑا کھانے والے بنو لیکن حلال کا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چل رہے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے ایک کھجور کا دانہ نیچے پڑا ہوا تھا، حضرت حسن نے منہ میں رکھ لیا، بچے ہوتے گری پڑی چیز اٹھا لیتے، منہ میں رکھ لیا۔ اللہ کے حبیب نے دیکھا، کخ یوں انگلی ڈالی اور نکالا منہ سے اس دانے کو اور فرمایا تو نے گری پڑے دانے کو اٹھا لیا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھ پر اور میری اولاد پر اللہ نے صدقے کو حرام کیا ہے، کہیں یہ صدقے کا کھجور نہ ہو میرے بچوں کے منہ میں کیسے چلا جائے۔ نبی نے صدقے کے ایک دانے سے اپنے نوازوں کی حفاظت کی، آج ہماری اولادوں کے پیٹ میں حرام کے لقمے بھر رہے ہیں۔ اور پھر اب تمنا رکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں علماء پیدا ہو، صلحاء پیدا ہو، اولیاء پیدا ہو۔ ایک خوابس، یہ خواب ہے، یہ محال ہے، یہ جنون ہے، یہ پاگل پنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے معاملات کو صحیح کیے جائیں، اپنے اخلاق کو صحیح کیے جائیں، اپنی زندگی کو درست کی جائے، اپنی عبادتوں کو صحیح کی جائے۔ میں نے اسی مناسبت سے کہا تھا کہ دنیا تو دارالحقوق بنایا، ایک دوسرے کے حقوں کو وابستہ کیا، اولاد کو جوڑا ماں باپ سے، ماں باپ کو جوڑا اولاد سے، چچا سے، پھوپھی سے، ماموں سے، خالہ سے، یہ ایک رشتہ داری اللہ نے قائم کی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تمہیں صاحب حقوق بنایا، تمہاری پھوپھی کا حق، تمہارے چچا کا حق، تمہارے ماموں کا حق، تمہاری خالہ کا حق، تمہارے بھائی کا حق، تمہاری بہن کا حق، تمام کے حقوق سے جوڑا۔ حضرت جعفر رضی اللہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے موقع پر حمزہ کی بیٹی پیچھے ہو گئی، یام میں چچا، حضرت علی نے لے لیا ساتھ، حمزہ تو شہید ہو گئے احد میں، ان کی بیٹی مکے میں رہ گئی، علی نے ساتھ لیا، اللہ کے نبی کے سامنے مقدمہ پہنچا، علی کہنے لگے میرے چچا کی لڑکی ہے میں رکھوں گا، حضرت جعفر کہنے لگے اللہ کے حبیب میں رکھوں گا میرے چچا کی بیٹی ہے، علی اور جعفر بھائی ہے۔ اور ساتھ ساتھ جعفر نے فرمایا کہ حضرت اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے، یعنی اس لڑکی کی خالہ حمزہ کی سالی وہ میرے نکاح میں ہے، تو دو رشتہ داری ہو گئی، میں چچا، میری چچا کی بیٹی اور اس کی خالہ میرے نکاح میں۔ اور حضرت زید بن حارثہ کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب میں لوں گا، اس لیے کہ آپ نے ہجرت کرنے کے بعد مجھ کو اور حمزہ کو بھائی بنایا تھا، تو میری بھتیجی ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا فیصلہ کیا؟ حضرت نے فرمایا جعفر اس بچی کو تم لے لو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری بیوی اس کی خالہ ہے اور خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خالہ ماں کے درجے میں، اس کو تم لے لو۔ لیکن علی اور زید کا دل بھی ناراض نہیں کیا، علی کو کیا فرمایا انت منی وانا منک، تو میرا میں تیرا۔ نبی جب بولتے تھے تو سب کا جی خوش ہو جاتا تھا، کسی کا جی ناراض ہوتا ہی نہیں تھا۔ انت منی وانا منک، تو میرا ہے میں تیرا۔ اور زید سے فرمایا انت مولانا وانت اخونا، تو میرا آزاد کردہ غلام ہے اور ساتھ ساتھ میرا دینی بھائی ہے۔ نبی جب ان کو بھائی کہیں گے تو زید کا جی کتنا خوش ہو گیا ہو۔ حضرت اس انداز سے بولتے تھے کہ سب کا جی خوش ہو جاتا۔ حنین کے موقع پر کچھ انصار صحابہ نے اس طرح کی بات کہہ دی جس کی بنیاد پر حضرت کو تکلیف ہوئی۔ حضرت نے جو کچھ اصلاح کرنا تھا وہ کی، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے انصاریوں سے کیا فرمایا؟ ارے میں نے مکہ والوں کو مال دیا، اس پر تم کو اشکال ہو گیا، دیکھو اب جی کیسے خوش کر رہے ہیں انصاریوں کا۔ فرمایا مکے والے مال لے کر جائیں گے اور تم اپنے نبی کو لے کر جاؤ گے، کیسا جی خوش ہو گیا ہوگا انصاریوں کا۔ فرمایا مکے والے مال لے کر جائیں گے اور تم تو اپنے نبی کو لے کر جاؤ گے، اور پھر فرمایا میں تم ہی میں جیوں گا تم ہی میں مروں گا، میری زندگی تم میں گزرے گی۔ تو نبی جب بولتے تھے سب کا جی خوش ہو جاتا تھا، اور ہم جب بھی بولتے ہیں تو لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔
ہماری بولیوں سے دل ٹوٹتے ہیں، نبی کے بولنے سے جی خوش ہوتا تھا۔ اپنی زبان کو میٹھی بناؤ، محبت والی بناؤ، پیار والی بناؤ، جھگڑے والی نہ بناؤ، لڑائی جھگڑے نہ کرو، ایک بن کر کے رہو، اتفاق اتحاد سے رہو۔ آپس میں ہمیں بہت لڑایا لوگوں نے، الیکشن کے نام پر، پنچایتوں کے نام پر ہمیں بہت لڑایا ہے۔ کتنا لڑو گے؟ تمہارے خلاف ساری دنیا ہو چکی ہے، آئے دن مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے اور ہم اپنے لڑنے میں سے نکل نہیں رہے۔ آئے دن مسلمانوں کو مار پڑ، یہ میں ہفتے کی بات کر رہا ہوں کہ اس ایک ہفتے کے اندر امیٹھی کے حالات سنو، مسلمانوں کے خلاف کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک جگہ مسلمانوں کا کتنا خراب مسئلہ، اور ہم ہیں کہ آپسی لڑائیوں میں پڑے ہو۔ چھوڑو میرے بھائیوں لڑائیوں کو، آپس میں ایک ہو جاؤ، اتفاق ہو جاؤ۔ میں روایت سے تم کو بتاؤں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس آدمی کی جنازے کی نماز میں 100 آدمی شریک ہو، 100، اللہ کے نبی فرماتے اس کی مغفرت ہو گئی، جس کی جنازے کی نماز 100 آدمیوں نے پڑھی۔ دوسری روایت میں فرمایا جس آدمی کی جنازے کی نماز 40 آدمیوں نے پڑھی، اس کی مغفرت ہو گئی۔ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ کا قول علامہ عینی نے بخاری شریف کی شرح میں نقل کیا کہ طبری فرماتے ہیں کہ بھئی اگر ناش خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو تھوڑی دیر لوگوں کا انتظار کر لو، جماعت بری ہو جائے گی، اس غریب کی مغفرت ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر انتظار کر لو، ہماری جماعت کے بری ہونے سے مرحوم کی مغفرت ہوگی۔ میں نے اس سے ایک نقطہ نکالا، میں نے کہا کہ ہماری اجتماعیت سے جب مرحوم کا فائدہ ہوتا ہے تو ہماری اجتماعیت سے زندوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم ایک ہو جائیں گے تو یقیناً ہمیں فائدہ ہو۔ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، آپس میں لڑو مت، اتفاق اور اتحاد سے رہو۔ تمہارے خلاف بہت بڑے پلان بن چکے ہیں، تمہارے خلاف بہت بڑے پلان بن چکے ہیں۔ سمان سول کورٹ کا مسئلہ صرف طلاق کا نہیں ہے، سمان سول کورٹ کا مسئلہ صرف نکاح کا نہیں ہے، سمان سول کورٹ کا مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ اگر اس کو لاگو کر دیا گیا تو تم اپنے میت کو دفن بھی نہیں کر پاؤ گے، تمہیں ویسے ہی جلانا پڑے گا جیسے یہ جلاتے ہیں۔ ہاں خوب سمجھیں، تم لڑنے ہی میں اگر رہو گے تو تمہاری ہوائیں اکھڑ جائے گی، تم کسی کام کے نہیں رہو گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر لوگ اس طرح مارنے دوڑیں گے جیسے ایک پیالے کے اوپر بھوکے لوگ دوڑتے ہیں۔ صحابہ فرماتے یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم بہت ہوں گے، بہت ہوں گے۔ ہندوستان میں اس وقت سرکاری عدد کے مطابق 25 کروڑ اور غیر سرکاری عدد کے مطابق 40 کروڑ ہے۔ اتنی بڑی تعداد ہندوستان میں ہے، لیکن ہمت ہے کہ کوئی بول دے؟ کیوں نہیں؟ نبی نے فرمایا تم میجورٹی میں ہوں گے، تم اکثریت میں ہوں گے، تم بہومتی میں ہوں گے، لیکن پھر بھی تم پر لوگ دوڑیں گے۔ کیوں دوڑیں گے؟ فرمایا تم میں وہن آ جائے گا، وہن۔ صحابہ فرماتے وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا اللہ سے غفلت اور دنیا کی محبت۔ تم میں جب یہ آ جائے تو اب ساری دنیا تمہیں مارے گی، کاٹے گی۔ پھر کلپ دیکھتے رہنا کہ مسلمانوں کو کیسے مارا جا رہا ہے، پھر برما کے مسلم کو دیکھنا، پھر فلاں کے مسلم کو دیکھنا، پھر فلاں کے مسلم کو دیکھنا، پھر ہندوستان کے مسلم کو دیکھنا کہ کیسے مار رہے ہیں، کیسے کاٹ رہے ہیں۔ صرف کلپ پہ ہی دیکھتے رہنا، باقی تمہاری ہمت نہیں ہوگی کہ تم کچھ بول سکو، اس لیے کہ تمہاری طاقتیں ختم ہو چکی ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ سے غافل ہو جائیں گے، دنیا کی محبت آ جائے گی۔ آج ہم میں دنیا کی محبت اتنی آ چکی کہ ہم دنیا کے خاطر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ ارے قسم تو چھوڑو، لوگ ایمان کا بھی سودا کر رہے ہیں۔ یہ وہن ہے، وہن۔ اس کی بنیاد پر ہماری ہوائیں اکھڑ گئی۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لڑو مت، آپس میں ایک بن کر رہو، اتفاق سے رہو، معاف کرنے والے بنو، درگزر کرنے والے بنو، بڑا دل رکھو۔ اگر تم نے کسی کو معاف کر دیا اللہ تمہیں معاف کرے گا،
اگر تم نے کسی کی پردہ پوشی کی اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے گا. من ستر سترہ اللہ, تم نے کسی کے عیب چھپائے اللہ تمہارے عیبوں کو چھپائے گا. اگر تم نے کسی کو معاف کیا اللہ قیامت کے دن ہولناکی کے اندر ہم کو معاف کرے گا. ہمیں ان تعلیمات پر عمل کی ضرورت ہے. میں نے تو سورت پڑھی تھی والعصر کی اور مجھے اسی سے متعلق چند باتیں کہنا تھا, لیکن بات سے بات چل پڑی اور کچھ باتیں بہرحال دین ہی کی ہو گئی. پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی سورہ عصر کی کچھ تفسیر کر لیں گے. اب تعالی جل شانہ ہم تمام کو دین متین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری ہمت نہیں تھی, مجھے آج شدید بخار تھا اور اتنا درد مجھے ہو رہا ہے یہاں پر میرے کان اور اس کے چاروں طرف میں بہت ورم آ چکا ہے, جس کی وجہ سے بولنے میں بہت تکلیف. لیکن ہمارے محمد بھائی ہمارے کرم فرما ہے, محسن ہے, وہاں بھی ان کے مکان پر جانا ہوتا رہتا ہے اور بہت سارے علماء کا قیام گاہ انہی کا مکان ہے. وینکوور میں جو بھی علماء جاتے ہیں وہ سارے محمد بھائی ہی کے مہمان ہوتے ہیں, یہ میزبان ہوتے ہیں. بہرحال ان علماء کی خدمت کرتے رہتے ہیں تو ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم ان کی دعوت کے اوپر حاضر ہو. اس لیے باوجود کہ مجھے تکلیف تھی لیکن چونکہ میں وعدہ کر چکا تھا اس لیے میں ہمت کر کے یہاں پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی برکت سے چند باتیں بولنے کی ہمت بھی دے دی. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. صحیح مسلمان بن کر زندگی گزارو. دیکھو وہ انسان موت کے وقت خوش ہوگا جس کی زندگی صحیح گزرے گی. اس کے لیے موت تحفہ ہے, اس کے لیے موت تحفہ ہے. اور جس کی زندگی صحیح نہیں گزری یا ویلتا یا ویلتا. حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان مرتا ہے اور وہ دیکھ ہوتا ہے جب ہم جنازہ لے کر چلتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے اجلونی 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 اجلونی, مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو. تو مجھے کب تک لے کر بیٹھے رہو گے؟ اللہ کی رحمتیں میرا انتظار کر رہی ہیں. اور حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ صحیح جواب دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے نم صالحہ, بخاری شریف میں نم صالحہ, اچھی طرح سو جا. اور ترمذی میں ہے نم کنومت العروس, ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی. اور تشبیہ بھی بڑی عجیب تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی رات کی دلہن کو جب رات میں سوتی ہے, نئی نئیلی دلہن, نہ اس کو سانس اٹھاتی ہے, نہ غسل اٹھاتا ہے, نہ دیور اٹھاتا ہے, نہ جیب, کوئی اٹھاتا نہیں, اس کا شوہر ہی اس کو اٹھاتا ہے. اللہ کے نبی نے دلہن سے تعبیر دے کر فرمایا تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ تو اطمینان سے سو جا, اب قیامت تک تیرے اللہ کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں. سو جا سکون کے ساتھ. نام کنومت العروس. اور جو بدبخت ہوتا ہے, بدتمیز ہوتا ہے, اللہ کی بغاوت میں زندگی گزاری ہے, تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب جنازہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے چلے, مجھے کہاں لے چلے, وہاں تو عذاب ہے میرے سامنے. اللہ کے نبی فرماتے سنو, بخاری شریف میں ہے نبی علیہ السلام فرماتے اس کی آواز کو ثقلین کے علاوہ سارے لوگ سنتے ہیں, یعنی انسان اور جنات کے علاوہ. فرمایا اگر اس گنہگار مجرم کی آواز کو اے مسلمانوں تم سن لو تو اس میت کو وہیں ڈال کر کے چلے آؤ گے, تم دفن بھی نہیں کرو گے. ایسی سخت آواز اس کی ہوتی. اللہ ہماری قبر کو بھی ٹھیک کرے, لیکن قبر ٹھیک ہوگی جب زندگی ٹھیک ہوگی. زندگی ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے ابو سفیان کو فرمایا تھا, فرمایا ابو سفیان تموتون کما تحیون, تم مرو گے ایسے جیسے جیو گے. وتحشرون کما تموتون, اور تم حشر میں اٹھائے ایسے جاؤ گے جیسے مرو گے. اور فرمایا جیسے اٹھائے جاؤ گے ویسے فیصلے ہوں گے. اگر اچھے ہیں تو اچھے فیصلے, برے ہیں تو برے فیصلے. اور وہ بڑی خطرناک جگہ ہے قیامت کی, جہاں بیوی بھی باپ شوہر کو نہیں دیکھے گی اور شوہر بھی بیوی کو, جہاں جس کے لیے مرے جا رہے ہیں دنیا میں کوئی نہیں دیکھے گا, نہ باپ بیٹے کو, نہ بیٹا باپ کو. ہر انسان بھاگے گا کہ مجھے نیکیاں دینی پڑے گی, مجھے نیکیاں دینی پڑے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ میری امت کا غریب کون؟ صحابہ نے فرمایا لا دراہم ولا دنانیر, اس کے پاس پیسے نہ ہو وہ غریب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہ, میری امت کا یہ غریب نہیں, میری امت کا وہ غریب ہے جو
عمروں کا بھی ڈھیر لے کر آیا ہے، حجوں کا بھی ڈھیر لے کر آیا، نمازوں کا بھی ڈھیر لے کر آیا، عبادتوں کا بھی ڈھیر لے کر آیا ہے، خوب ثواب. لیکن قیامت میں کوئی آ رہا ہے، اللہ اس نے مجھ کو ذلیل کیا تھا، اس نے میری عزت لوٹی تھی، اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے میرا پیسہ کھایا تھا، اس نے میرا مکان دبایا تھا، اس نے میری زمین دبائی تھی، اس نے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا. اے اللہ، اس نے میری عزت لوٹی تھی. یہ سارے لوگ آئیں گے، اللہ کہیں گے اس کا ثواب لے جاؤ، لے جاؤ اس کا ثواب. سارا ثواب ختم، وہ حج ختم، وہ عمرے ختم، وہ نماز ختم، وہ زکات ختم، وہ ساری تہجد ختم. اب بھی لوگ آئیں گے، اللہ ہمارا حق باقی ہے، میں اس کی بہن تھی، میری میراث نہیں دی تھی، میں اس کا بھائی تھا، میری زمین خراب کی تھی اس نے. اور آئے، اللہ کہے گا اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اب میں کیا دوں تمہیں؟ تو وہ کہے گی اللہ ہمیں ہمارا حق چاہیے. اللہ لیس بظلام للعبید، وہ ظلم نہیں کرتا. اللہ کہے گا اچھا ایک کام کرو، تمہارے گناہ اس کے سر پر ڈالو. اس کے پاس دیکھیا تو ہے نہیں، اب تمہارے گناہ اس کے سر پر ڈالو. اللہ کے نبی اس حدیث کو بیان کرنے کے موقع پر رو رہے اور فرمایا میری امت کا یہ غریب ہے کہ جس نے زندگی میں گناہ زنا نہیں کیا ہوگا لیکن دوسروں کے زنا کو اپنے سر پر لے لے گا، چوری نہیں کی ہوگی دوسروں کی چوری کو اپنے سر پر لے گا، غیبت نہیں کی ہوگی دوسروں کی غیبت کو اپنے سر پر لے گا، اور دوسروں کے گناہ کو اپنے سر پر اٹھا کر جہنم میں جائے گا. یہ ہے میری امت کا غریب. میرے بھائیوں، دنیا کا غریب بننا اچھا ہے، آخرت کا غریب نہ بننا. دنیا کا غریب بنو، چٹنی روٹی پر گزارا کر لو، لیکن آخرت کے غریب نہ بننا. دنیا کی غربت تو موت کے موقع پر سب ختم ہو جائے گی، سب ختم. کروڑ پتی بھی جاتا ہے اور روڑ پتی بھی مرتا ہے. میں نے ابھی اپنے ایک بیان میں کہا دنیا کا کوئی کپڑا ایسا نہیں جس میں جیب نہ ہو، پینٹ ہو، شرٹ ہو، جبہ ہو، ہر ایک میں جیب ہے. لیکن ایک کپڑا ایسا ہے جس میں کوئی جیب نہیں، اور وہ ہے کفن انسان کا، جس میں کوئی جیب نہیں. بغیر جیب کا کفن پہن کر جا رہا ہے، اشارہ کر دیا کہ انسان تو خالی ہاتھ بالکل جانے والا ہے، کچھ تیرے ساتھ نہیں آئے گا. اس لیے دنیا کی غریبی تو کل ختم ہو جائے گی موت کے موقع پر، لیکن آخرت کی غریبی جہنم میں لے جائے گی، وہ بڑی خطرناک ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی، معاملات، معاشرت، اخلاق، عبادت کو خوب درست کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، جلوت خلوت کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمیں نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، دیندار بنا. اے اللہ تیری مرضیات پر چلا، اپنے نفس کی مرضیات سے حفاظت فرما. اے اللہ اپنے حبیب کے طریقوں پر چلا، اپنی خواہشات پر عمل کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ عورتوں کو بھی معاف فرما، مردوں کو بھی معاف فرما، بچوں کو بھی معاف فرما، ضعیفوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ اس مجمع پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما، اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما. اس مجلس میں بیٹھنے والے ہر ایک کی جائز تمنا و حاجات کو پوری فرما. الہ العالمین اس بستی سے علماء پیدا فرما، صلحاء پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما، حفاظ پیدا فرما. اے اللہ جو علماء ہیں ان کی حفاظت فرما. اے اللہ جو دین کے داعی ہیں ان کی حفاظت فرما. تمام مسلمان مرد و عورت کی حفاظت فرما. تمام کے مکان، جائیداد کی، ایمان کی، کاروبار کی، اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بیچارے بیمار ہیں شفائے دائمہ عطا فرما. اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما. اللہ کینسر سے ہماری حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، ناگہانی آفات سے حفاظت فرما، بلاؤں سے حفاظت فرما. اے اللہ ایکسیڈنٹ سے حفاظت فرما. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، جب اٹھائیں تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمانا. اللہ وہ سخت وقت ہوگا، وہ کٹھن وقت ہوگا تو ہماری ایمان کی حفاظت فرما لینا. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اقارب،
ہم سے ملنے والے، تعلق رکھنے والے، ہم سے محبت رکھنے والے، ہمارے بیوی بچے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے حسنات کو قبول فرما، اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا، ہماری نسلوں میں علماء پیدا فرما، صلحاء پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما، حفاظ پیدا فرما، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا